اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی خوش بختی، خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی آواز کو مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے خاندان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام لوگ ہی مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو گویا کہ وقف کر دیا۔ ناظرین، یاد ہے آپ کو جناب مرحوم ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جن کی شناخت مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور موریشس، ہم اہل موریشس الحمدللہ قسمت والے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے ثناخواں سے ملاقات کرنے اور ایک ایسے ثناخواں کو سننے کا ہمیں موقع ملا۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ثناخوانی کے صدقے میں مرحوم ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بنفس نفیس ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مرحوم ذوالفقار علی حسینی کے بھائی جناب عدنان علی حسینی دامت برکاتہم عالیہ۔ آپ بھی ثناخوان مصطفیٰ ہیں، آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اور پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین آمین حضور، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آمین۔ آپ نے مدعو کیا جی، الحمدللہ۔ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، بالخصوص جس عنوان پہ، مطلب کہ جس میدان سے ان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا آغاز میں کہ آپ کا تعلق مرحوم ذوالفقار علی حسینی صاحب سے ہے۔ جی جی حضرت، بالیقین ان کے بارے میں ہم دوران پروگرام ذکر کریں گے کیونکہ ان کا ذکر ناگزیر ہے۔ بے شک بے شک حضور۔ میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز مرحوم ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے معروف کلام اور جس انداز سے انہوں نے اس کلام کو پڑھا جی جی، کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم جہاں پھر بھی بیٹھے ہیں ہم حرم شریف پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک، میں چاہتا ہوں کہ وہی معروف کلام ان کے انداز میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ بالکل حضور۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آغاز بالکل، کرتا ہوں، آمین آمین۔ اور بھائی ایک جنتی آواز تھی، آپ کو تو پتہ ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بس ہم کوشش کرتے ہیں اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات ہے۔ جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں، مانگنا آئے نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں۔
حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا سیوں کی التجا کوئی نہیں، ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، ترہ دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ عدنان بھائی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین حضور۔ عدنان بھائی، رسمی سوال ہے کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح؟ حضرت بس شروع سے ہی الحمدللہ میں نے آنرس کیا ہوا ہے، گریجویشن کی بھی الحمدللہ، ماشاء اللہ اور بھائی بھی سمجھ لیں بچپن سے میں بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا، جی تو الحمدللہ ان کی آپ نے تعلیم و تربیت، ان کا ماشاءاللہ ان کے سارے معاملات آپ نے دیکھے، تو کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ماشاء اللہ اور شروع سے ہی مطلب بھائی کے ساتھ محافل میں جانا ہوتا تھا، جی لیکن پڑھنا نہیں ہوتا تھا، بھائی کے سامنے ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی پڑھنے کی، ہاں ہاں تو بس ساتھ ہی ہوتے تھے بھائی کے، لیکن بس ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم کس طرح ثنا خواں بنیں گے، اللہ تعالیٰ بھائی کے درجات بلند فرمائے، ہاں اور پھر الحمدللہ بھائی کے ساتھ ہی محفلوں میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد باقاعدہ سمجھ لیں پراپر جہاں جہاں بھائی الحمدللہ جایا کرتے تھے آپ وہاں، ان کی ہمراہ تھے گویا جی ہاں بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مگر آپ کا پیشہ آپ بتا رہے ہیں کہ الگ ہے، جی یعنی ہاں، کہ آپ کا میرا اپنا بزنس ہے۔ جی جی ہاں میرا کپڑے کا بھی کام ہے، کام ہے، لیکن زیادہ تر عموماً میں شروع سے بھائی کے ساتھ ہی ہوتا تھا، وہ میں نے بعد میں ہی سٹارٹ کیا، لیکن وہاں بھی سمجھ لیں چل رہا ہوتا ہے، لیکن نعت خوانی کی مصروفیت کی وجہ سے کم ہی جانا ہوتا ہے، لیکن ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بھی مرنا جینا اللہ اور اس کے رسول کی ثنا میں ہی ہو، آمین آمین زیادہ تر وقت ہمارا سمجھ لیں یہ ایک عبادت ہے، ہم تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ دعا ہے عدنان بھائی کہ نعت خوانی آپ کی شناخت ہو جائے انشاءاللہ، آمین آمین۔ انشاءاللہ۔ آپ بتا رہے ہیں کہ نعت خوانی میں کس طرح کے کلام آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں، کس کا کلام زیادہ تر؟ حضرت بھائی تو دیکھیں سارے ہی الحمدللہ تمام شعراء کو ہی بھائی نے پڑھا ہے، مولانا تمام بزرگوں کے کلام بھی پڑھے ہیں، مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور خالد محمود نقشبندی صاحب ہیں، جی ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ یہاں تو کئی ماریشس کے، کلام انہوں نے جی پڑھے ہاں ہیں بالکل، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہاں ادیب رائے پوری صاحب ہیں، جی جی جی، اور تقریباً مظفر وارسی صاحب ہیں، وہ تو اور بہت جی جی، معروف، ہاں
مجھے یاد ہے عدنان بھائی جب پہلی مرتبہ کے لیے ذوالفقار حسینی صاحب جب ماریشس آئے تھے جی جی تو ان کا ایک الگ پڑھنے کا انداز رہا ہے ہمیشہ سے. جی جی بالکل. اگر ہزاروں میں آپ ان کی آواز کی شناخت آپ کر لیتے ہیں, ان کا انداز جو ہے وہ مختلف تھا. تو کیا عدنان بھائی بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ حضرت بالکل ایسا ہی ہے. ہاں الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. ان کے جو ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ثنا خواں تو تھے ہی وہ ماشاءاللہ مقبول بارگاہ ثنا خواں. جی بالکل. وہ انسان بھی بہت اچھے تھے اور ہر چیز کا مطلب وعدوں کے اتنے پابند. ایک میں آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر ایک زمانے میں رہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. تو ان کے پی اے کا فون آیا جب بھائی یو کے میں تھے تو ان کا فون وغیرہ میرے پاس ہی ہوتا تھا, محفل وغیرہ میں ہی لیتا تھا. تو وہ ڈیٹ جو وہ مانگ رہے تھے وہ بھائی نے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں دی ہوئی تھی ایک آدمی کو. تو بھائی کو میں نے بتایا بھائی ایسی ایسی ڈیٹ ہے. تو بھائی نے بولا بیٹا میں نے وہاں وعدہ کیا ہوا ہے پہلے, آپ ان کو بولو کوئی اور ڈیٹ چاہیے تو میں دے دوں گا. وہ ڈیٹ بھائی نے مجھ سے منع کروا دی. اللہ اکبر اللہ. آپ سوچیں کہ کوئی ملک کا پرائم منسٹر اگر کسی کو کال کرے تو وہ, لیکن بس وہ کہتے تھے بیٹا ہمیں سرکار کو دیکھنا ہے, ہم نے عبادت سمجھ کے پڑھنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذوالفقار علی حسینی صاحب کی جب بات ہوتی ہے تو ان کی ایک معروف نعت ہے جی 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 در مصطفیٰ پہ, در نبی در پر. نبی پر. جی 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 در نبی پر. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے خاص آپ 2-3 اشعار اس نعت کے ہمیں سنائیں. انشاءاللہ حضور میں پیش کرتا ہوں. یہ کلام ماشاءاللہ بے تحاشا 100 سے زائد کلام الحمدللہ بھائی نے پڑھے ہیں ماشاءاللہ. ایک یہاں موریشس سے بھی بھائی کی سی ڈی نکلی تھی تقریباً 63 کلامز کی الحمدللہ. لیکن سارے ہی کلام مقبول بارگاہ ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ جو بھائی کو اس کلام کے بعد پوری دنیا میں عزت شہرت اور سب کچھ ملا. جی انہوں نے ہاں بتایا سرکار تھا, کے خاص انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انہوں نے بہت کلام پڑھے ہیں. جی جی مگر یہ ایک ایسا کلام ہے جو ان کے بہت دل کے بہت قریب ہے. بے شک. اور یہی حقیقت ہے حضور کے در نبی پر پڑے رہنے ہی سے کام ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بسم اللہ, چند اشعار. بسم اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے گی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے گی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی, نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی, نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا.
خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا اور یہ شعر حضور میں اپنے بھائی کی نظر کرنا چاہوں گا جی ارشاد ارشاد جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا یقین ہے قسمت کھولے گی میری یقین ہے میرا سلام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ آخری شعر حضور جو میں نے عرض کیا تو اس کا بھی میں آپ کو وضاحت کرتے چلوں کہ جب ذوالفقار بھائی کا جنازہ دنیا بھر نے دیکھا پورے یوٹیوب پر بھی تھا ہمارے مرشد گرامی نے ان کا جنازہ پڑھایا جب صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا تھا ہم وہاں آئی وٹنس تھے الحمدللہ تو صلاۃ و سلام کے وقت ان کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے اللہ اکبر یہ آپ یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یہ شان اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی یقیناً 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 اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ثناخواں ہی کچھ ایسے تھے حضرت میں آپ کو جی بتاؤں حضرت کہ واقعی ایک خداداد صلاحیت جسے ہم کہتے ہیں جی جی ہاں جی کیونکہ میں نے کہا شروع میں آغاز میں کہ ہزاروں میں ان کی آواز جی ان کی آواز ان کی اپنی پہچان ہے ان کا انداز ان کی اپنی شناخت ہے بالکل 100% خداداد صلاحیتیں تھیں کیونکہ یقین جانیے کہ بھائی نے کبھی کسی سے نہیں سیکھا کچھ بھی ہاں بتا رہے گاڈ گفٹڈ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے ملا ہوا تھا بس اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو ایک اچھی آواز بھی دی جی جی مگر جیسا کہ بقول آپ کے انسان بھی بہت جی حضرت بالکل بہت اچھے انسان تھے بالکل بہت بہت میں اخلاق نے بالکل اخلاق میں بھی ہر چیز میں واللہ کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا میرے بھائی ہیں نہیں نہیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے
اپنی لائف میں ایسا بندہ نہیں دیکھا. اللہ ہر معاملات میں، ہر ماں باپ کا ادب لے لیں، بچوں کا، بڑوں کا، مرشد کا، لوگوں کے ساتھ پیش آنا. جو ایک دفعہ ان سے ملتا تھا نا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ذوالفقار بھائی سب سے زیادہ ہم سے ہی محبت کرتے ہیں. یہی صورتحال ہمارے بھائی کی بھی تھی، بھائی حبیب نذیر علی. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آمین آمین. بالکل. اور وہ اپنے آپ کو جہاں پر بھی وہ جاتے تھے وہ کہتے تھے فخر سے کہ میں ذوالفقار الحسینی کا شاگرد ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے. عدنان بھائی میں چاہوں گا کہ ماریشس آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں. جی حضور. پہلی مرتبہ. ویسے تو الحمدللہ پاکستان کے باہر بھی آپ جی گئے ہوں گے. الحمدللہ انگلینڈ 2 دفعہ میں الحمدللہ جا چکا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا ماریشس آنا کس طرح ہوا؟ کس کے توسط سے کیسا ہوا؟ حضرت ہمارے سمجھ لیں بہت ہی محسن بڑے بھائی جو ذوالفقار بھائی بھی جن کے توسط سے آتے تھے، جی محمد خوشتر صاحب، جی حضرت علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، جی ان کے توسط سے ہمیشہ ہی بھائی کا بھی آنا رہا ہے. اور بہت اچھے لوگ ہیں. ان کا کام آپ تو جانتے ہی ہیں. حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ پورے ماریشس میں، پورے یورپ میں الحمدللہ، پورے ماریشس پوری دنیا میں ان کا نام ہے. اللہ کے کامل ولی ہیں. اور الحمدللہ ان کا کام دنیا نے دیکھا اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. بے شک. ہمارے بھائی شیر علی اور بھی بہت سارے ان کے مریدین ہیں جو ان کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ نے چاہا انشاءاللہ. آمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آپ کا یہ ٹور ماریشس میں بنا ہے. جی جی مولانا مسعود اسد خوشتر صاحب بھی اس میں شامل ہیں. بالکل مولانا مسعود صاحب. جی اور بھائی محمد خوشتر بھی ہیں. جی بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم آمین. چونکہ یوم النبی کی بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی ایک کلام اگر آپ چاہیں، جو کلام آپ کو پسند لگے. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور لیکن وہ بھائی کا ایک مشہور کلام ہے، وہ بھی میں اس کے 2 شعر پڑھ دوں گا. کرم کے بعد. کرم کے بعد. جی ورنہ اب میرا بھی الحمدللہ یوٹیوب چینل پہ بھی ایک نیا کلام وہ مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں. اچھا جی ہاں وہ بھی ہے، لیکن میں کرم کے بادل کے میں. ٹھیک ہے. نہیں مگر وہ بھی سنا دیں آپ، یعنی کہ مچی ہے دھوم کو بھی، کیونکہ یہ آپ کا خاص ہوگا، پھر آپ کا خاصہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بسم اللہ. ایک شعر میں. جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہرے بھرے ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا. نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مچی ہے دھوم. جزاک اللہ. سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتے ہیں. ہوائیں خیر
خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، وہ بن کے حسن تمام آئے، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل تو کرتا ہے آپ کو سنتے جائیں حضرت، مگر کیا کریں، وقت کا ایک مقررہ پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ بس عدنان بھائی آپ کی تشریف آوری کے بہت بہت شکریہ، بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مٹھاس پیدا کرے، تاکہ آپ اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ان کی ایمان کو تازگی بخشتے رہیں آمین انشاءاللہ۔ بالکل جی، تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کبھی اور اسی پلیٹ فارم پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور خاص دعا میں یاد بہت کریں۔ بہت شکریہ آپ کے چینل کا بھی، جی کہ آپ آپ کا نے مجھے شکریہ مدعو حضرت۔ کیا، آمین آمین، آپ نے اللہ لبیک تعالیٰ کہا، مزید ترقیاں دے آپ کو۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے عدنان بھائی، انشاءاللہ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام بلکہ ایک ملاقات پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ ہماری ملاقات، ہم نے آپ کی ملاقات کروائی مرحوم ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جناب عدنان علی حسینی دامت برکاتہم عالیہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں انہوں نے بتائیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیں، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔